السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد۔ آج کی اس نشست میں ہم ایک ویڈیو کے اوپر رسپانس یا ریویو دینے جا رہے ہیں جو کہ الیاس قادری صاحب، مولانا الیاس قادری اتاری صاحب نے اپلوڈ کروائی، اور اس ویڈیو کا تھمبنیل یا ٹائٹل آپ اپنی اسکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ میلاد منانے کا ثبوت۔ اس کے اوپر یہ ویڈیو تھی، اور اس ویڈیو کا اگر آپ لنک کہیں گے وہ بھی آپ کو پرووائڈ کر دیا جائے گا۔ اس کے اندر کچھ دلائل رکھے گئے، ان سے سوال پوچھا گیا کہ کس حدیث کے اندر ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا میلاد منایا یا ان کے صحابہ نے منایا، یا ہم یہ آج خود منا رہے ہیں۔ تو یہ جب ان سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے جو سب سے پہلا آرگومنٹ وہاں پر رکھا، انہوں نے کہا نبی علیہ السلام نے اپنا میلاد خود منایا اور مہینے کے اندر 4 دن منایا، اور اس کے اوپر انہوں نے روایت پیش کی صحیح مسلم کی جو کہ 2750 نمبر روایت ہے۔ اس روایت کا چھوٹا سا حصہ انہوں نے بیان کیا، کہا فی ہی ولدت، نبی علیہ السلام نے یوم الاثنین کے اوپر، روزے کے اوپر سوال کے اوپر، یا پیر کے روزے کے اوپر سوال کے اوپر یہ کہا۔ انہوں نے صرف اتنا حصہ بیان کیا۔ جب ہم نے پوری روایت دیکھی، اس کی تحقیق کی، تو ہمیں یہ چیز پتہ چلی کہ پوری روایت کس طرح سے تھی کہ یہ 2750 نمبر روایت ہے۔ اس کے اندر ایک صحابی نے سوال کیا نبی علیہ السلام سے، سئل صوم الاثنین، کہ پیر کے روزے کے بارے میں سوال کیا کہ آپ کیوں رکھتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ۔ یہ الفاظ تھے حدیث کے کہ میں پیر کے دن پیدا ہوا اور پیر کے دن ہی میرے پہ نازل ہوا، یعنی قرآن نازل ہوا یا وحی نازل ہوئی، بریکٹ کے اندر یہ الفاظ مل جاتے ہیں۔ تو جب یہ سوال کا جواب دیا گیا تو یہ اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ اس طرح سے ہے۔ آگے چل کے ہم اس کی سند کے بارے میں بھی بتائیں گے، لیکن یہاں پر یہ بتانا ہے کہ اگر نبی علیہ السلام نے پیر والے دن، اگر ہم اس روایت کو درست بھی مان لیں، تو پیر کے روزے کو رکھا تو آپ مہینے کے اندر 4 دفعہ میلاد کب مناتے ہیں؟ کب آپ کی جماعت 4 دفعہ کیک کٹواتی ہے؟ کب 4 دفعہ جلوس نکلواتی ہے؟ کب 4 دفعہ روزے رکھواتی ہے؟ ہمیں ان کا ایسا عمومی عمل پورا سال نظر نہیں آتا، جبکہ پروپیگیٹ یہ لوگوں کو کرتے ہیں صرف 12 کا دن منانا ہے۔ بات تو 12 کے دن کے اوپر ہے، ٹھیک ہے؟ جب آپ مخصوص کر کے اپنے اتنی بڑی ہستی، جس سے بڑی ہستی دنیا میں کوئی آئی نہ آئے گی، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی، اس کے نام پر آپ یہ حدیث بیان کر کے آگے سے 12 ربیع الاول پھر بھی ثابت نہیں کر پاتے۔ بہرحال حدیث کی طرف جاتے ہیں۔ اس حدیث کے بارے میں ہم بہت سے علماء کو پہلے بھی سن چکے، لیکن ایک عالم دین جس نے کتابوں سے وہ مواد نکال کے لوگوں کو دکھایا کہ اگر آپ اس حدیث کے اوپر بھی ہیں جو صحیح مسلم کی ہے، تو صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی ہر حدیث صحیح نہیں ہے۔ اس حدیث کے اندر انقطاع پایا جاتا ہے، یہ بات ہمیں مولانا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے بتائی۔ کہیں گے تو آپ کو ان کی ویڈیو کا لنک بھی دے دیں گے۔ وہ کیا بتایا کرتے تھے کہ اس حدیث کی سند میں انقطاع پایا جاتا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے تہذیب و تہذیب کا اور محلہ کا ریفرنس بھی دیا کہ جو اس کے مین راوی ہیں ابو قتادہ انصاری، ٹھیک ہے؟ ابو قتادہ انصاری، ان کا سماع جو ہے عبداللہ بن معبد الزمانی سے ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ عبداللہ بن معبد جو ہے وہ کہتا ہے میں نے ابی قتادہ انصاری سے سنا۔ تو جب ایک راوی کا دوسرے راوی سے سماع ہی ثابت نہیں ہے، اور اس کے اوپر مولانا نے جو ریفرنس دیا تھا اس میں یہ بھی بتایا تھا کہ امام بخاری کا بھی یہ قول ہے کہ انہوں نے یہ بات بتائی، ٹھیک ہے؟ تو جب یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے کہ اس سند میں انقطاع پایا جاتا ہے، یعنی ان کا آپس میں ملنا، راویوں کا ملنا ہی نہیں ثابت، تو کس طریقے سے ہم اس کے اوپر ایسی دکان کھڑی کریں اور ہم کہیں کہ پیر کا روزہ؟ پھر ساتھ مولانا اسحاق ایک اور بات بھی بتایا کرتے تھے کہ کیا صحابہ کا یہ عمومی عمل تھا؟ اگر تھا تو ہمیں اس کا بھی ریفرنس دے دیں تو تاکہ کم از کم پیر کا روزہ تو رکھا جائے۔ لیکن بہرحال یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ پیر کے روزہ کے حوالے سے، تو اس لیے یہ چیز سمجھ لیجئے، اگر آپ اس روایت سے بھی استدلال کرتے ہیں تو آپ کو 12 ربیع الاول کا روزہ یا اس دن کچھ نہیں کرنا پڑے گا، آپ کو ہر مہینے 4 دن رکھنے پڑیں گے۔ اور اگر محدثین کے فہم کے اوپر جاتے ہیں تو وہ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ سند میں انقطاع پایا جاتا ہے، اس صحیح سند کے ساتھ یہ روایت نہیں پائی جاتی۔ پھر اسی طریقے سے آگے چلتے ہیں، انہوں نے اور بھی اپنی اس ویڈیو کے اندر کچھ ایسی باتیں کہیں کہ جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں اور وہ آج دین کے نام پہ پرفارم ہو رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کیا کسی حدیث یا کسی چیز سے ثابت ہے کہ بچے کی سالگرہ لوگ مناتے ہیں، پھر وہ بھی نہ منائیں، اس پہ کیوں کیک کاٹتے ہیں؟ پھر حضرت عمر کے دور کا کہا، کہ ابو بکر کے دور کا، عثمان کے دور کا، کہ ان کے ادوار کے اندر بھی آیا تو پھر آپ کیوں انہوں نے نہیں منایا تو ہم کیوں مناتے ہیں؟ یہ بھی ایک ان کے سامنے جو بندہ بیٹھا اس نے بھی یہ بات سوال پوچھا۔ پھر اس کے کاؤنٹر میں یہ جوابات دیے جا رہے ہیں ان کی طرف سے کہ کیا بخاری شریف کا جو ختم دلوایا جاتا ہے، یا دستار بندیاں کی جاتی ہیں، یا اور اس طرح کے کام کی جاتے ہیں، یا ایک اور چیز کہی کہ تراویح کے فوری بعد جو آپ قرآن فہمی کے لیے درس لگاتے ہیں وہ بھی کسی حدیث سے ثابت نہیں، وہ آپ کیوں کرتے ہیں؟ تو اس طرح کے انہوں نے کاؤنٹر آرگومنٹس یا کاؤنٹر سوالات پھینک دیے عوام کی عدالت میں کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں اگر آپ میلاد کے اوپر اعتراض اٹھا رہے ہیں۔ تو جب آپ اس طرح کے کاؤنٹر آرگومنٹ پھینکتے ہیں
تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے آپ کے اپنے پاس دلیل نہیں بلکہ آپ اپنے مخالف سے دلائل مانگ رہے ہیں. یعنی بات تو تھی کہ 12 ربیع الاول کے اوپر یہ سب کچھ کرنے کے حوالے سے دلیل دیں. پہلے پیر کے روزے کے اوپر آ گئے تو آپ نے دیکھا ہے 12 ربیع الاول کو کتنے لوگ روزہ رکھتے ہیں. سارا دن لوگ سڑکوں کے اوپر سونا آیا آیا وہ والے کلمے لگا کے تو ناچتے ہیں, جلوس نکالتے ہیں اور کھانے کھاتے ہیں. دن رات یہی کام ہوتا ہے. جب یہ کام ہو رہے ہوں اور آپ پیر کے روزے کی بات کر رہے ہوں اور 12 ربیع الاول کو کیا سین ہے, تو اس لیے آپ کے پاس کوئی آرگومنٹ نہیں تو آپ کاؤنٹر کے طور پہ یہ چیزیں بیان کر رہے ہیں. اب تو یہ کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے دور کے اندر کوئی تفسیر نہیں تھی قرآن پاک کی, کوئی حدیث کی کتاب نہیں تھی, تو آپ اس کو بھی چھوڑ دیں. بھائی یہ چیزیں دین کو سمجھنے کے لیے ایڈ کی جا رہی ہیں, ٹھیک ہے. یہ ایڈیشن ہے, جو لوگ کرتے ہیں وہ کبھی نہیں کہتے کہ یہ دین کا حصہ ہے, ٹھیک ہے. یہ ایڈیشن ہے دین فہمی کے لیے, قرآن فہمی کے لیے, حدیث فہمی کے لیے, نبی علیہ السلام کو سمجھنے کے لیے. لیکن کیا آپ میلاد کو منا کر کیا کفار کی نقالی نہیں کر رہے؟ آپ خود سوچ لیجئے. کیا نبی علیہ السلام کے دور میں یا ان کے صحابہ کے ادوار کے اندر ان کو نبی علیہ السلام سے عشق و محبت نہیں تھا, لیکن احتمال یا اہتمام یہ رکھتے تھے وہ لوگ کہ کیا یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے جو ہم ان کے نام کے اوپر کرنے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس لیے جب آپ دیکھتے ہیں دیگر اقوام میں, خاص طور پہ نصارہ یا کرسچنوں کو, تو وہ نبی اپنے نبی کا, یعنی ہمارے بھی جو نبی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام, ان کا میلاد بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں اور نیو ایئر یہ سارا کچھ سیلیبریٹ اس کے ساتھ آس پاس کر رہے ہوتے ہیں, اور وہی مشابہت ہم کر رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے ہمیں کفار کی مشابہت سے منع فرمایا ہے. حتیٰ کہ ہم پہلے وہ ویڈیو میں بیان کر چکے ہیں کہ جیسے مسلمان بھی روزہ رکھتے تھے 10 محرم کا, اور دوسری طرف پتہ چلا کہ یہود بھی رکھتے ہیں, یعنی قریش ایک طرف رکھتے تھے, مدینے میں آئے تو یہود بھی رکھتے تھے. پوچھا یہودیوں سے یہودی کیوں رکھتے ہیں, ہمارا تو یہ چلا آ رہا ہے اس طرح سے. تو انہوں نے جب یہ بات بتائی, وہ ہم دوسری ویڈیو میں بتا چکے ہیں, تو ان سے بھی مشابہت سے منع کر دیا گیا. تو آپ خود سوچ لیجئے, ہم برتھ ڈے پارٹیز کر کے, اپنے بچوں کی برتھ ڈے پارٹیز کر کے, یا پھر نبی علیہ السلام کی برتھ ڈے پارٹیز کر کے ہم کیا کر رہے ہیں. اور برتھ ڈے نہیں ہے, برتھ ڈیٹ ہے, ٹھیک ہے. اور ایک بڑی اتفاق کی بات ہے, نہ تو نصارہ اور یہود کو اپنے انبیاء کی ڈیٹ آف برتھ پتہ ہیں, نہ ہی نبی علیہ السلام کی ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ امت کو پتہ ہے. یہ صرف قیاس رائیاں ہیں یا اپنی ریسرچز ہیں یا اندازے ہیں کہ اس دن تھا. تو اس لیے آپ خود سوچئے کہ جس دن کا متعین ہی نہیں ہے, آج تک متعین ہی نہیں ہو سکا, ہر کتاب کے اندر مختلف روایت کے اندر مختلف ڈیٹ آتی ہے, اور نبی علیہ السلام نے خود نہیں بتایا, ان کے گھر والوں نے نہیں بتایا, ان کے صحابہ نے یہ ڈیٹ نہیں بتائی. تو آج ہم کس طریقے سے ان کے نام پر یہ کام کر رہے ہیں جو وہ نہیں کر کے گئے, نہ ان کے صحابہ نے کیا. تو اللہ کریم سے دعا ہے, اللہ کریم ہمارے ہری پگڑیوں والوں کو بھی اور دیگر بریلویوں دیوبندیوں کو بھی, اہل حدیث سب کو, ہم تمام مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے, اور ہم نبی علیہ السلام کی سنت کو تلاش کریں کہ ان کی سنت کیا تھی, میلاد کے نام پہ یا دیگر چیزوں کے نام پہ. واللہ اعلم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.